بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. آڈیو لیک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آڈیو لیک ہوئی کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے. اپنی دفعہ جو ہے وہ قانون یاد آتے ہیں، سیکرٹ ایکٹ یاد آ جاتے ہیں. جب دوسروں کی ہوتی ہے تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. سردار صاحب کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہوئی کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ہوئی کیوں؟ جب بات جو کی اس پہ تنقید کرنی چاہیے. ہم بھی کنفیوز ہو گئے. بہت شکریہ. میں جو عدیل صاحب سے میرا کچھ سوال ہیں کہ چلے مان لیتے ہیں جی یہ موجودہ گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے، چور ہیں، چکر ہیں، ناکام ہیں، سارے ملک کے راز انہوں نے آؤٹ کر دیے. لیکن اگر جو خان صاحب سے گم ہوئی تو اس کا کیا ہوگا؟ جو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ تھئی رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کدھر ہو گئی، وہی نے کہا ہے نا، انہوں نے خود کہا، اپنی زبان سے کہا ہے. وہ کہاں سے ملے گا؟ اور پھر دوسری چیز، ایک چیز اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی جوان ہیں، ابھی انہوں نے پاکستان کا مستقبل، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کرے اور کامیابی دے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک آپ کو پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا مرضی کر لے، ایک دن یہ سب یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ملک پاکستان کی عوام، چاہے پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، وہ سب پاکستان کی عوام ہے. اس کو ہم کتنا برا بلا کہیں گے، کتنا ان کے لیڈروں کو برا بلا کہیں گے. وہ کورٹ کا حق ہے، جس دن کورٹ کسی کو سزا دے دے، وہ چور بھی ہوگا، پھر لوگ بھی اس کے پیچھے لگیں گے. پھر ایک اور سوال ہے کہ میں نے آپ کے پہلے بھی کہا، چاہے عدیل صاحب سے بھی سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا چور نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، جن کو عمران خان نے سرٹیفائی کیا تھا کہ ڈاکو، وہ اس ٹائم پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ لے کے بیٹھا ہے. یہ دورہ معیار جو ہے نا، دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس وقت گاؤں دیہات میں بھی جو نا ان پڑھ لوگ جو ہے نا، وہ بھی موبائل دیکھتے ہیں. مجھے ہمیشہ اپنے گیسٹ سے یہ اختلاف ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کی برائی بھی ہو رہی ہے، لیکن لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، جلسے کسی کی بھی ہو جاتے ہیں نا، جلسوں سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے. جب الیکشن ہوں گے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو سر الیکشن میں بھی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو سیٹیں مل گئی، کراچی کی ایک امپورٹنٹ سیٹ، اس پہ 5 سیٹیں وہ لے بھی گئے نا. دیکھیں لے بھی جاتے ہیں. کل عمران خان اگر دوبارہ حکومت میں آتے، چلو مان لیتے آئیں گے، اپوزیشن تو آئے گی نا، کوئی بھی ہوگی. کیا خان صاحب اس کو خود پکڑ کے لٹکا دیں گے؟ یا اسی طرح یہ تمام سیاستدانوں کو میری التجا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو قانون کے معاملات ہیں ان کو چھوڑیں، ملک کے توجہ دیں. اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپوزیشن جس طرح کی مل رہی ہے آپ کو اس لیے کہ اس کو بھی لوگ لا رہے ہیں. پورا پاکستان بھی یہی کر رہا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اب سے دعاؤں کی ضرورت ہے. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیں ان کو یہ کرنا پڑے گا. آپ اگر مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ کب تک صدارتی آرڈیننس جاری کرتے رہیں گے، چاہے ان کی حکومت ہو چاہے شہباز شریف کی حکومت ہو، کب تک؟ جب تک آپ کے سامنے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے ایک چور آ گیا، یہ چور کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کو اگر عوام نے فیئر الیکشن ہو جائیں، اس کو اگر عوام لے آتی ہے سامنے، وہ اگر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا خان صاحب اس کو برداشت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو تو عوام لے آئی نا. اس کے اختلافات جو ہیں وہ کورٹ پہ، کورٹ اس کو جس دن کہہ دے گا جی یہ نائل ہے، یہ فارغ ہے اس ملک سے. اچھا، خان صاحب کے حق میں جو بیان آنے کے بعد بھی خان صاحب کا جو ریسنٹ انٹرویو، اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں جی ملک میں جو انصاف کا نظام پہ انہوں نے ابھی بھی تنقید کی ہے. عدیل آپ کی طرف آتے ہیں. عدیل، آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، کافی تنقید کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں خان صاحب کو خاص طور پہ جواب دینا پڑے گا. اسپیشلی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کی کہ جی اس پہ سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ آگے سزا کی امید ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نائب صدر ہیں اپنی جماعت کی، اور مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، اور وہ جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہیں پریس کانفرنسز میں عمران خان صاحب کے خلاف، اس کی انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت زبان استعمال کرتی ہیں. اور اس سے کچھ نہیں ڈیپیکٹ ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس لیول کے یہ لوگ، ان کی کیا ذہنیت ہے اور کس لیول کی جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کہ جس طرح کی وہ آج کی بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے فضول واحد قسم کی زبان استعمال کی. باقی آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی بات کی، جو انہوں نے دیگر کیسز دیکھیں، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، بڑی انہوں نے جو ہے وہ الزامات لگائے بوتل چوری کے، ادھر کے ادھر کے. انہوں نے ایک چیز کا جواب نہیں دیا، جو پورا پاکستان کی ساری عدالتیں ان سے جواب لیتی رہیں، پاکستان کی ساری قوم پوچھ رہی ہے، اس ایک کا یہ جواب نہیں دے رہے کہ عدالت نے آپ کو بری کر دیا، ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی بری کر دیا. اب خدا کا واسطہ ہے یہ بتا دیں کہ جن لندن کی پراپرٹیز میں آپ کے بھائی اور آپ کے والد گرامی رہتے ہیں، اور ابھی آپ کو پاسپورٹ واپس مل گیا ہے، آپ نے سیدھا جن پراپرٹیز میں جا کے قیام کرنا ہے، اور جس کے باہر سے آپ نے پریس کانفرنس داغنی ہے، وہ پراپرٹی ہے کس کی، وہ کس کے نام ہے؟
کیونکہ اس کے وجود کی انکاری تو یہ خود نہیں، میری لندن تو گیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کی وجود کی انکاری عدالتوں میں تھے کہ کیریپری فنڈ کے لیٹر جعلی جمع کراتے ہیں، قطری خط جمع کراتے ہیں، جواب نہیں دیا کہ وہ پراپرٹیز ہیں اس کی۔ میری صرف ایک گزارش آج کے اس پروگرام کے توسط سے مریم نواز پیغام پہنچا سکے کہ اگر وہ پراپرٹیز آپ کی نہیں ہے، آپ کے بھائیوں کی نہیں ہے، آپ چلیں عدیل سے ہمارا بہت جلد رابطہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی طرف آئیں گے۔ مسرت مجھے یہ بتائیں کہ پراپرٹی ان کی تو نہیں ہے، ایز اے انڈیویجول چلیں ان کے بھائی الگ بات ہے سیاست میں ہیں، والد صاحب سیاست میں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک انڈیویجول کتنا ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اس سے اگر کوئی تعلق نہیں، کورٹ بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس پہ تنقید کرنے والی کیا بات؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ عدالت کا سسٹم ہے، عدالت نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو یقیناً اس کی چھان بین، اس کی تحقیق ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیں اگر خان صاحب کا آیا، خان صاحب کا یہ تھا کہ جی نااہل کر دیا جائے گا، اپنی ہر بندے کی اپنی ایکسپیکٹیشن تھی کہ نااہل ہو جائیں گے، جس طرح سے جو زبان انہوں نے جج صاحبہ کے لیے کہی اور باقی اداروں کے لیے کہی، تو وہ دیکھیں عدالت نے انہیں اس چیز سے بری الذمہ قرار دے دیا، ان کی معافی کو قبول کر لیا، تو وہ چیز اگر آتی ہے تو اس کو ہم پازیٹیو سائن کہیں، اور اگر کسی کے اور دوسرے کے لیے آتی ہے تو اس کو نیگیٹو سائن کہیں، تو پھر کو مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنی عدالتوں پر، ہم اپنی عدلیہ پر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے، جو میں سمجھتی ہوں کہ غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے اداروں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ بات خان صاحب بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اپوزیشن والوں کے لیے اگر آ جاتا ہے یا سٹنگ گورنمنٹ کے لیے کسی اور کے لیے آ جائے ان کے حق میں، تو خان صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور اپنے حق میں آئے تو بات وہی ہوتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے یہ عادی ہیں، آگے بھی جو نہیں ہونا چاہیے ہونے والا ہے۔ عدیل ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ عدیل مجھے بتائیں کہ کیا فائنل کال کپتان کی طرف سے آنے والی ہے؟ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد جو ہے وہ کپتان آخری دفعہ کال دیں گے اور لانگ مارچ ہونے ہوگی، کیا اطلاعات ہیں؟ عدیل مجھے سن سکتے ہیں؟ جی عدیل، 12 ربیع الاول کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کپتان آخری کال دیں گے، کیا سمجھتے ہیں واقعی ایسی کچھ اطلاعات ہیں؟ کیا پارٹی میں اس قسم کی تیاریوں کی بات تو پہلے بھی کر چکے ہیں خان صاحب، کیا واقعی لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا خیال آواز کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہی سوال جو ہے ہم سردار صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سردار صاحب کیا سمجھتے ہیں، کال دی جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کپتان اس بارے میں تیار دیکھیں جی بالکل کال دینی چاہیے، دیں ان کو جانا چاہیے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے پاکستان کی کسی چیز کو ڈیمیج کرنا، نقصان کرنا، یا لوگوں کے اوپر جو ہے نا جا کر کسی کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے یا اس کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں معذرت سے کہوں گا کہ 2 دن پہلے آپ، بلکہ کل کی بات آپ دیکھ لیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی نے جو ایک فساد پیدا کر رہی ہے نا، میں برملا کہہ رہا ہوں، کسی کو لگے برا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس اسمبلی کے اندر آج تک اے جے کے جو اسمبلی ہے، کبھی آپس میں وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، لیکن کل پی ٹی آئی کے آدمی نے جو راجہ فاروق حیدر صاحب کو جسے موبائل مارا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر یہ بچکانہ حرکتیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر پاکستان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ ایک لانگ مارچ، آپ اتنے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ جلسے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر آپ جائیں، لیکن اگر اسلام آباد میں کسی چیز کو نقصان ہو، لوگوں کے کاروبار بند کرتے ہو، راستے بند کرتے ہو، اس سے کون سا کیا بینیفٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں ساری قوم تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر 10 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ آج تک تو نہیں آئے۔ لیکن سردار صاحب کانفیڈنس لیول بھی تو چیک کریں، 25 مئی کا ناکام مارچ کے بعد جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تیاری کر کے بیٹھا تھا اور منصوبہ بندی کیا میں کر رہا ہوں یہ کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ میں کیا منصوبہ یہ کرکٹ میں بھی سارا کچھ ایسے ہی کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی جو ہمارے دوست بھی پی ٹی آئی میں ہیں، مجھے آپ ایک چیز بتا دیں آج کے بعد، آپ بھی نوٹ کر لینا اس بات کو، کہ مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر عام جو پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدان ایسے بیٹھے، جو بڑے صاف کردار لوگ بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، وہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ وہ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں جاتے؟ پہلے عمران خان صاحب کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے نا، وہ جو کام عمران صاحب سے کرا رہی ہے نا، وہ ایک نہ ایک دن، جیسے شہباز گل کی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا،
ایکسپوز ہوئے, فواد چودھری بھی لائن میں ہیں, عمران خان صاحب پھنسے ہوئے تھے, عامر خان آئے سامنے آئے, آپ نے دیکھا اس طرح کے لوگ, میں سمجھتا ہوں عامر خان جیسے لوگ ہو گئے, عمر چیمہ جیسے لوگ گئے, ہاں ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے جو میچور لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور انہیں خان صاحب کو آ کے بتانا چاہیے کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مان لیتے ہیں جی ان کے پاس جو ہے نا مثلا 50,000 لوگ ہی ہیں پیپل پارٹی کے پاس, مان لیتے ہیں نہیں ہے جی اس سے زیادہ, چلے 50,000 نہیں تو 25,000 نون لیگ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے 25,000 مولانا صاحب کے پاس ہے, 1 لاکھ لوگ تو ہو گئے نا, کیا 1 لاکھ لوگوں کو ریلی اگر نکلے یا ان کو مارو گے کیا کرو گے؟ اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا جس طرح یہ سیاستدان کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو قانون کہتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو قانون کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں میری ان سے بھی مطمئنہ اور گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے نزدیک انصاف کی طرف آ جائیں, انصاف ایسا کریں کہ سب کے سامنے ہو جائے تاکہ یہ چیز اس ملک سے ختم ہو, ورنہ یہ اس ملک کو دمک کی طرح چاٹے جا رہا ہے اور ملک تباہ ہو جا رہا ہے. اور یہ ان کے پاس آپ دیکھیں نا, ان کے پاس گھر پہ جنریٹر بھی لگے ہوئے ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. جو غریب بھوکا مر رہا ہے اس سے پوچھے نا, اس کے لیے کون کچھ کرے گا؟ جو کوئی فکر نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی لیڈر کے پاس, کسی بھی شخص کے پاس اس کے 10,000 فالوورز بھی ہیں اور وہ عوام میں کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی اسٹیک کو ماننا ضروری ہے. اس وقت اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اسٹیک ہے اور ان کی پاپولرٹی ہے ابھی بھی, تو تمام فیصلوں میں ان کے ساتھ لینا ضروری ہے. اسی لیے لانگ مارچ کے حوالے سے عدیل سے بات کریں گے. عدیل, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کہا جا رہا ہے کہ ربیع الاول کے بعد کپتان جو ہے وہ آخری دفعہ کال دیں گے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے آج عدیل سے رابطہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. عدیل سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جی عدیل, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی عدیل, کیا لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پارٹی میں اطلاعات ہیں؟ واقعی 12 ربیع الاول کے بعد کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں لانگ مارچ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بنائی ہے, اور وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر وہ اناؤنس کریں گے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا اور کیسے جو ہے کیا ہماری اسٹریٹجی ہوگی. اس لانگ مارچ کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس قسم کی سیاسی عدم استحکام ہے, جو یہاں پہ معاشی طور پر یہ ملک تباہی اور بربادی کے راستے پہ واپس چلا گیا ہے, اور جس طرح سے ایک باہر کی امریکی سازش یا مداخلت کر کے حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا, جس طرح سے اس ملک میں پارلیمنٹیرینز کی منڈی لگا کر ضمیر خرید و فروخت کر کے جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں, یہ جو نظام ہے, یہ جو ناانصافی ہے, یہ جو ظلم ہے, اور اس کے نتیجے میں اب جو یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, اس کا واحد حل جو ہے وہ صاف اور شفاف اور فوری الیکشن ہے. اور عمران خان صاحب کا جو انہوں نے پہلے بھی اسمبلیاں ختم کر کے انہوں نے فریش الیکشنز کی کال دی تھی, جو کہ عدالتوں میں جا کے چیلنج ہوئی, اور جس طرح سے وہ جو ہے وہ ہوا وہ سب کے سامنے, پوری قوم کے سامنے, اور اس کے بعد سے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ثابت ہوا. ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ درست ثابت ہوئی کہ اس حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان خرابی کی جانب گیا ہے, بربادی کی طرف گیا ہے, معیشت تباہ ہوئی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ عدم استحکام آیا ہے, وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, اور اس کا ایک واحد حل جو ہے وہ فریش الیکشن ہے. عدیل, آپ یہ بات نہیں مانتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے حکومت گرائی گئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تبدیلی نہیں کہہ سکتے اس کو, قانونی طور پہ آپ کی حکومت گئی ہے. دیکھیں اس ملک میں جو ہے وہ جس طرح سے حکومت جو 155 سیٹوں والی جماعت ہے, اس کو جس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو منڈیاں لگیں, جو ویڈیوز آئیں, جو لوگوں کو خریدا گیا, جو لوگوں کے جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں, یہ کسی مہذب معاشرے میں کوئی آئین اور قانون پاکستان کا بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو جو ہے آپ پیسوں کے بدلے اور لالچ کے بدلے اور آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ کا وعدہ کر کے, جو کہ سامنے ہے, جو کہ بہت سارے لوگ آگے میڈیا پہ اعتراف بھی کر چکے ہیں اور اپنے لوگ بھی اعتراف کر چکے ہیں, جس طرح سے یہ حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا, وہ ایک امریکی سائفر کے نتیجے میں تھا, جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ وزیر اعظم کو ہٹائیں گے تو پاکستان کو معافی ملے گی, ادروائز پاکستان کے لیے جو ہے وہ تنہائی ہوگی, پاکستان مشکلات کا شکار ہوگا. جب میں سینٹ میں کامیاب ہوا تھا اسی وقت خان صاحب کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. جی
یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں جب میں سینٹ میں کامیاب ہوا تھا اس کو کون سی امریکی سازش تھی جو میں کامیاب ہوا؟ یوسف رضا گیلانی کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ ان کا بیٹا پیسوں کی لین دین کرتے ہوئے؟ ایج دیکھیں ان کی اور ایج فیکٹر دیکھیں، یہ ان کی تہذیب. یوسف رضا گیلانی کو شرم کرنی چاہیے. ان کا بیٹا لائف پکڑا گیا کہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے بھاشن دے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کامیاب ہوئے. میرے خیال سے آپ کے میڈیا کے کیمروں نے دکھایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سینٹ کے اندر خرید و فروخت میں ملوث تھے. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو یوسف رضا گیلانی بھی جیل کے اندر ہوتے، ان کا بیٹا بھی جیل کے اندر ہوتا. آپ ہی جواب دے دیں. میرا خیال ہے کہ میرے پاس لفظ کم ہو جائیں گے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ عدیل جو لفظ کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کی تربیت اور نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے کو ہماری پارٹی کیا تربیت دے رہی ہے. ابھی کتنی دیر سے میں بیٹھی ہوں، سیکنڈ ٹائم وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایج فیکٹر دیکھ لیجئے یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور عدیل کا یہ لفظ کہنا. اور میں یہ کہوں کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں شرم آنی چاہیے، تو کیا میرے بھائی آپ لوگوں کی شرم کہاں گھاس لینے گئی ہوئی تھی یا کہیں اور گئی ہوئی تھی کہ جب پنجاب کے اندر چودھری سرور، آپ کے پاس سیٹس نہیں تھی پنجاب میں، چودھری سرور جب سینیٹر بنے تھے وہ لوگ آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ بنی گالا کے اندر جب جہاز کے اندر لوگ بھر بھر کے لائے جا رہے تھے وہ بھی اسمبلی کے اندر وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہی تھے نا، آپ لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے تو ٹھیک تھے. پہلی دفعہ پارلیمانی طور پر قانونی طور پر اس گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ہے. یہ لوگ کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا کے پارلیمنٹیرین تو نہیں تھے. دیکھیں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی تو ٹھیک، وہ اگر نون کے ساتھ الائی میں آئی تو غلط ہوگی. پیپلز پارٹی اور اگر نون ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو غلط، مولانا صاحب کی پارٹی ہوئی تو غلط، یہ باپ پارٹی ہوئی تو غلط. یہ آپ کے ساتھ تھے تو سب ٹھیک، آپ کے ساتھ سب حاجی، اور اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ آگئے تو نعوذ باللہ وہ شیطان بقول آپ کے ہو گئے. اور ان کو اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کرنے سے عدیل پرہیز کریں میرے بھائی، اچھی زبان استعمال کریں تاکہ پتہ چلے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہمیں ہمیشہ سختی کی جاتی ہے. آج تک مجھے بتا دیں خان صاحب کے لیے ہم نے کوئی ایک لفظ استعمال کیا؟ آپ لوگ اس قسم کی زبان، جتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، شاید اتنا بڑا عہدہ یا اتنی بڑی جو آپ لوگوں کو رسپیکٹ ملتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ پہ آتے ہیں، یہ ہمیشہ سندھ ہاؤس کا ذکر کیا جاتا ہے، سندھ پولیس کو تنقید کرنا اس پہ دیکھیں پلیز دیکھیں، انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس، دیکھیں سندھ ہاؤس کے اندر سندھ کی ہی پولیس ہوگی نا میری بہن. سندھ کے اندر سندھ ہاؤس کی اگر پولیس تھی تو جو انہوں نے چڑھائی کی، گیٹ توڑ دیے، کیا وہ میڈیا نے نہیں دیکھے؟ اندر آئے مار پیٹ کرنے کے لیے، وہ میڈیا نے نہیں دیکھے؟ گورنمنٹ دیکھیں بات دراصل یہ کہ اگر وہاں ایسا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو اپنے لوگوں پر یقین کیوں نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ایم این اے کیوں نہ خرید سکے؟ خان صاحب خود انہوں نے جب سینٹ کے الیکشن ہونے تھے تو کے پی کے اندر جو ان کے بقول، ہم نے نہیں کہا کبھی بکاؤ مال، اپنے ایم پی ایس کو خود ہی خان صاحب نے کہا تھا یہ بکاؤ مال تھے. تو خان صاحب نے بکاؤ مال جمع کہاں سے کیا؟ اپنے اوپر کوسچن کریں نا، بجائے کہ آپ دوسروں کو کہیں. اپنی جو ہے نا مرغی آپ کی خراب ہے، وہ انڈے کہیں اور جا کے دے اور آپ الزام لگائیں پڑوسی پر، یہ چیز نہیں ہو سکتی میرے بھائی. پروگرام کو تھوڑا آگے بھی لے کے چلتے ہیں. سردار صاحب کیا سمجھتے ہیں ایک اور بات جو کی جا رہی ہے؟ ایک منٹ پلیز، مجھے یہ جو انہوں نے بات کی مجھے اس کے جواب کا موقع دیں. انہوں نے، میری بہن نے کہا کہ میں نے غلیظ زبان استعمال کی. میں نے پہلی مرتبہ لفظ ڈاکو استعمال کیا، جو میرے خیال سے نہ کوئی گالی ہے اور نہ کوئی غلیظ لفظ ہے. ڈاکے مارنے والے کو ڈاکو کہتے ہیں، جو چوری کرتا ہے اس کو چور کہتے ہیں، اور جو دن دہاڑے ڈاکے مارتا ہے، جس طرح نیب کے قوانین کو ان کے ترمیم کر کے ان کو 1100 ارب روپے معاف کروا کے یہ ڈاکہ کہلاتا ہے. تو ایسے شخص کو ڈاکو کہا جاتا ہے جو کہ نہ گالی ہے نہ کوئی غلیظ لفظ ہے. آپ پلیز اب ذرا صبر کریں، میں آپ کے درمیان نہیں بولا، آپ سن لیں میری. دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا شرم کا، جو 3 مرتبہ میری اس بہن نے خود بھی 4 مرتبہ استعمال کیا. شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو کہ جس کی ویڈیوز آئیں اور وہ خرید و فروخت کرے، وہ پارلیمنٹیرینز کو خریدے، وہ پیسے جو ہے وہ چلائے. اس شخص کو شرم آنی چاہیے اور اس کو اس ملک کے قانون کو اس کو گرفت میں لانا چاہیے. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے بالکل پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے. میں نے بلاول زرداری کی طرح اسمبلی میں کھڑے ہو کر الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بے غیرت نہیں کہا، جس طرح انہوں نے فلور آف دی ہاؤس میں کہا تھا. ان کو تربیت کرنی چاہیے اپنے اس جو ہے نا پرچی چیئرمین کی، جو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جو ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بے غیرت کہہ رہا تھا. وہ ہے غیر پارلیمانی لفظ، وہ ہے گالی، وہ ہے غلط الفاظ جو کہ جس کی مذمت کرنی چاہیے اور جس سے احتیاط برتنی چاہیے. جہاں تک بات ہے
سکتا میرے بھائی عدیل, کوئی سن نہیں سکتا وہ زبان جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. چلے آپ دونوں سے اور کس چیز پہ میرے چیئرمین نے گالی دی تھی وہ آپ کو ہی پتا, جو آپ نے خواتین کو جو لفظ ادا کیے تھے. چلے ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ کی طرف ہم آتے ہیں. سندھ پولیس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی تنقید آئی ہے کہ جب احتجاج روکنے کے لیے سندھ پولیس اسلام آباد تو جا سکتی ہے لیکن الیکشن کے وقت یہاں موجود نہیں ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, جو بات سچ ہے وہ کہنی چاہیے. میری بہن بھی بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جو بات سچ ہے, دیکھیں پولیس کا کام ہے کہ وہ اپنے شہر کی آگے بڑھ کر حفاظت کرے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی پہ پیپل پارٹی پہ تنقید ہوگی. اس لیے ہوگی کہ اس وقت شہر کے اندر جو حالات ہیں, ڈکیتیاں چوریاں آپ کے سامنے بڑھ رہی ہیں اور پولیس کہاں بھی ہے, یہ سندھ حکومت پہ لازم ہے, فرض ہے کہ وہ رینجرز کے آنے سے پہلے پولیس کو ایکٹیو کریں. نہیں تو وہی لوگ آج بھی رینجرز کو پکار رہے ہیں. تو پھر یہ تو میرے خیال میں ان کی جہاں پہ دیکھیں پیپل پارٹی کی جہاں پہ خامیاں ہیں ان خامیوں کو ان کو دور کرنا چاہیے. کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑیں, پھر وہی حالات بن جائیں گے تو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جی, پولیس کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہی رہی, جس طرح میرے ایک بھائی نے یہ بات کہی ہے, میں آج آپ کو ان کے پروگرام میں ان تک بھی بات پہنچ جائے گی, آپ مجھ سے لکھ لیں. اور میں آج یہاں پہ تجزیہ کر کے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ملے بھی ملک ٹوٹ جائے گا, ملک نہیں بنے گا. اس لیے نہیں بنے گا کہ جو یہ ایٹیٹیوڈ جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے نا تو اس ملک میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہیں گے, ملک آگے نہیں بڑھے گا. ملک کسی گھر کے اندر بھی اگر جھگڑے ہوتے ہیں نا روز, تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. سر وہ تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم جھگڑے ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کر لیں تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. اگر مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر الیکشن کر کے یہ آ جائیں گے, اسی طرح یہ اسمبلی کے اندر ماں بہن دوسرے کی یہ ہے فلانا, میں نے آپ کو اے جے کے اسمبلی کی بات بتائی جہاں کبھی اس کی آواز باہر نہیں آئی. پی ٹی آئی کے بندے نے, ایک جوان لڑکے نے جو ہے نا ایک بزرگ آدمی کے اوپر موبائل مارا, کیا اس کا حق بنتا تھا یہ چیزیں کرنا؟ یہ اس سے میرے خیال میں, میری کوئی پی ٹی آئی سے وہ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے ملک کو آگے لے کے چلنے چاہتے ہیں تو اپنے اندر دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا رویہ استعمال کریں. اگر آپ کو ایک بات اور بتا دوں, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ الیکشن اور ہیں, جلسے اور ہیں. جلسے میں بہت سارے لوگ خان صاحب کے فالوورز ہیں, میں بھی ہوں, وہ کرکٹر تھے, لیکن میں ووٹ تو نہیں دوں گا. یہ آپ اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں. سارے لوگ ووٹ نہیں دیتے. یا پیپل پارٹی کا جلسہ ہوگا, اس میں ساری جماعتوں کے لوگ جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں, دوست بھی لے کے جاتے ہیں. اس وقت مدعا صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی عوام کو ڈیلیور نہیں کیا گیا تو وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام ان تمام سیاستدانوں کو رد کر دے گی. اس وقت عوام کو ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. اس تک نہیں ہوگا. میرا ایک آخری پوائنٹ ہے, ایک آخری پوائنٹ کہ ایسے ہوگا نہیں جو ہے نا.